الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ دنیا کا کوئی بھی انقلاب، دنیا کی کوئی بھی فتح نوجوانوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہ ہو سکے۔ یہی وہ قوم کے نوجوان قوم کا سرمایہ ہے جس کے بلبوتے پر قومیں سر اٹھا کر عزت و شان سے جیتی ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ کا خوگر پایا ہے، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں لیکن آپ کے اوپر جھوٹ بات کہنے کا الزام نہیں لگایا۔ نوجوانوں کے اندر یہ دو خوبیاں ہر دور میں ہونی چاہیے، ایک سچائی اور دوسری امانت داری۔ نوجوانوں کا کردار یہ ہے کہ چاہے حالات دنیا کے کیسے رہیں لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی دور ہو، کیسے بھی حالات ہو، انسان اپنی عزت، اپنی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ برائی کے قریب جانا یہ نوجوانوں کا یا ایک شریف انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ حالات ہمارے لیے اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو مشعل راہ دینے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی مشہور سورۃ الکہف کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آج کا عنوان ہے نوجوانوں کا مثالی کردار۔ حضرات، دور جوانی وہ انسانی زندگی کا بہترین دور ہوتا ہے جس میں شجاعت اپنی برتری کا لوہا منواتی ہے، سخاوت اپنی برتری کی جوہر دکھاتی ہے، علم و عمل کی محبت انسان کے سر چڑھ کر بولتی ہے، جس میں انسان کی ایمانی توانائی، جسمانی قوت اور جذبہ ایمانی کا اپنا ایک عروج ہوتا ہے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو مشکل کام بھی آسان نظر آتے ہیں اور جس میں انسان اپنے بہترین اور مضبوط مستقبل کے مضبوط پلان تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی کا زمانہ اور جوانی وہ عظیم دور ہے کہ جس دور کو قومیں اپنے جوانوں کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انقلاب، دنیا کی کوئی بھی تبدیلی، دنیا کی کوئی بھی فتح نوجوانوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہ ہو سکے۔ یہی وہ قوم کے نوجوان قوم کا سرمایہ ہے جس کے بلبوتے پر قومیں سر اٹھا کر عزت و شان سے جیتی ہیں۔ طوفانوں سے ٹکرا جانا اور بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل کا راستہ دکھانا قوم کے جوانوں کا ہی یہی جذبہ ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا کے ہر زمانے میں، ہر دور میں نوجوانوں نے سب سے اہم ترین کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ ہو۔ آپ وقت بڑا محدود ہے لیکن آپ مثالوں کے ساتھ کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، قرآن مجید نے اس زمانے کے لوگوں کا نقشہ کھینچا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے۔ نوجوانوں نے ایمان لایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جس کو اللہ نے خلیل کا لقب دیا، بت شکنی کی، بتوں کو توڑ دیا، قوم پریشان ہوئی، سارے لوگ جمگھٹا لگائے، کہنے لگے کہ کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا۔ ان میں سے ایک جواب آیا، سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان، سمینا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ سنا ہے، نوجوان کا نام بہت زیادہ سنا ہے، یذکرہم جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقال لہ ابراہیم جس کو دنیا ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ابراہیم ایک نوجوان تھے جنہوں نے بت شکنی کی اور بت قدے کے اندر جا کر پورے معبودوں کو پاش پاش کر دیا۔ یہی جذبہ ایمانی دراصل نوجوانوں کے اندر اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے اور بھی بہترین کردار کو کہ دور جوانی یہ دراصل انسانی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے، کہ اس دور میں انسان بہت ساری برائیوں میں لگ کر اگر اپنے آپ کو چاہے تو ہلاک کر لے، یا برائیوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ترین اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کی نظر میں جن کو محبوب قرار دیا گیا ان کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ وقت کے جابروں سے ٹکرانا اور وقت کے طوفانوں سے لڑ جانا یہ قوم کے نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے۔ اصحاب کہف جن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، پتہ ہے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے۔ کون تھے؟ چند نوجوان تھے۔ آپ اگر آگے پڑھیں گے تو وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ کھڑے ہو کر کہا ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ نے سورہ کہف کے دوسرے رکوع میں ذکر کیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کہ ہم نے اللہ فرماتا ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے بندے کی کوشش، بندہ اگر قدم آگے بڑھائے گا تب اللہ کی نصرت اور تائید ہمارے ساتھ میں ہوگی۔ پہلے نوجوانوں نے قدم اٹھایا اور باقاعدہ اس بادشاہ وقت کی آنکھ میں آگ ڈال کر یہ کہا کہ ہم تجھے یا تیرے بنائے ہوئے معبودوں کو خدا اللہ نہیں کہہ سکتے، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ اس چیز کے لیے آگے بڑھے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے اندر استقامت اور استقلال پیدا کیا کہ تاکہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہوئے ان کے اندر کسی طرح کی جھجک پیدا نہ ہو، یا ان کو پائے استقامت میں جنبش اور لرزہ پیدا نہ ہو سکے۔ اور آگے چلیے، ایک نوجوان کا کردار مثالوں کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں، چاہے نوجوان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، اگر انسان ایمان لایا ہے اس کے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی محبت کو اپنے قریب نہ آنے دے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام رملہ، والد کا نام ابو سفیان۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا، بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے نسب رشتے میں سب سے زیادہ قربت رکھنے والے آپ کی 11 ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ قریبی نسب جس کا تھا وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ایمان لائیں، پھر ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ نکاح میں آنے کے بعد کئی دنوں کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد ابو سفیان باپ آئے۔ پتہ ہے بیٹی باپ سے بڑی محبت رکھتی ہے، اور باپ کو بیٹی سے اولاد سب ہوتی ہے ایک سی، لیکن فطری طور سے باپ بیٹی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ بیٹی کے پاس ابو سفیان آئے۔ سوچو ذرا، کئی سال کی جدائی کے بعد آج پہلی مرتبہ باپ اپنی بیٹی کے گھر آیا ہے، بیٹی کے سسرال میں آیا ہے، کیا جذبات ہوں گے، بیٹی کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن جیسے ابو سفیان رسول اللہ کے بستر میں بیٹھنے لگے، بیٹی فٹ آگے بڑھی اور بستر کو سمیٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ باپ ابو سفیان کہنے لگا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگا شاید اس لیے سمیٹ دیا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے،
کہا انکا مشرک نجس، اے ابو سفیان، اے والد محترم، آپ پلید مشرک ناپاک ہوتا ہے، لہذا آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں دیکھی کہ باپ ہے، سالہ سال کی جدائی کے بعد آیا ہے، کیا گزرے گی، لہذا یہ سبق ہم کو ملا ہے کہ چاہے قوم کے نوجوان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہونا۔ اور آگے چلیے، نوجوانوں کا کردار ہر دور میں، ہر معاشرے کے اندر کیسے ہوتا ہے کہ نوجوان ہمیشہ صدق گوئی کا پیکر ہوتا ہے، جو کہتا ہے سچ بولتا ہے۔ دیکھو سچائی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، صداقت، سچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں آئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں، مکہ کے مشرک ساری طرح کی گفتگو آپ کے سلسلے میں کیا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا انتم مصدقیہ، کیا تم مجھ کو سچ کہو گے یا جھوٹ بتاؤ گے؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا ما جرمنا علیک اللہ صدقہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ کا خوگر پایا ہے، یعنی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں لیکن آپ کے اوپر جھوٹ بات کہنے کا الزام نہیں لگایا۔ امین و صادق کا یہ دو عظیم خوبیاں ہیں، نوجوانوں کے اندر یہ دو خوبیاں ہر دور میں ہونی چاہیے، ایک سچائی اور دوسری امانت داری۔ ایک مسلمان نوجوان سب کوئی ہو سکتا ہے، جھوٹا اور خیانت نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کے اندر، یہ نوجوانوں کے اندر دوسرا اہم ترین کردار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورت ہیں، ایک صورت ہے سورہ توبہ، بغیر بسم اللہ، اس کے اسٹارٹنگ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ کیوں پڑا ہے پتہ ہے؟ اس سورت میں ایک واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، آپ کبھی پڑھنا، اللہ کی قسم دل کی گہرائی سے رونا آتا ہے۔ صحابی روم سے جنگ کے لیے آپ نے اعلان کیا، کہتے ہیں کہ بدری صحابی ہیں، سب سے زیادہ تیاری، مال، دولت ہر اعتبار سے اس وقت تھا، لیکن بس سستی کی وجہ سے کہا آج یہ نکلتے ہیں، میرے پاس تو سواری تیز رفتار ایسا ہے، ان کو نکلنے دوں گا، وہاں جا کے مل لوں گا، وہاں جا کے کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جب پلٹ کر دیکھا مدینے کے اندر صرف منافق تھے یا بیمار تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کروں کیا کروں، سب نے کہا کہ جھوٹ بول دینا بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ بات بغضگی سے بٹھا لیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئیں گے تو میں منافقوں کی طرح میں بھی جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی واپس آئے، مسجد نبوی میں آپ جلوہ افروز ہوئے، جو لوگ پیچھے رہ گئے واپس آئے، اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے، ان سے کی باری آئی، آپ نے فرمایا اے کعب بن مالک تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کہ اللہ کے نبی کوئی بات نہیں تھی، اگر آپ کے علاوہ دنیا کے کسی انسان کے سامنے بیٹھتا میں جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا، لیکن دراصل یہی غفلت اور سستی کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اعلان کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بائیکاٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، ایسا بائیکاٹ کہ ایک دن ابو قتادہ ان کے جگری دوست کے پاس گئے، سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد انہوں نے صرف یہی جواب دیا وعلیکم السلام، اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں کہا۔ جب 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اب تمہاری بیویوں سے بھی تم کو الگ رہنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کہ اس کو طلاق دے دے، اسی پر بس نہیں۔ روم کے غسان کے بادشاہ کا لیٹر آیا کہ میں نے سنا ہے آپ کے ساتھی محمد نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ کتنی بڑی آزمائش، امتحان۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پھاڑ کر آگ میں جلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی 50 دن تک بائیکاٹ کی تکلیف برداشت کیے۔ 50 دنوں کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے سورہ توبہ کا نزول کیا، اور وہ سورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ بن جانا، سچوں کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کا کیا مرتبہ ہوگا
جس کی صداقت کی گواہی عرش والے نے دیا ہو, جس کی توبہ کی قبولیت کی گواہی عرش معلا سے جبریل لے کر آئے ہوں, سبحان اللہ, اس کا ایمان, اس کی محبت, اس کا جذبہ ایمان کا عالم کیا ہوگا. اور آگے چلیے, ایک ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط لگاؤ رکھتا ہے. نوجوانوں کا کردار یہ ہے کہ چاہے حالات دنیا کے کیسے رہیں لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. روزگار میں اونچ نیچ ہو, دکان میں, کاروبار میں اونچ نیچ ہر اعتبار سے کر سکتا ہے, لیکن عقیدے سے, ایمان سے, اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل سے بھروسہ نہیں کر سکتا, چاہے کتنی مشکل اس کے سامنے آ جائے. اور جب انسان اللہ پر مکمل طور سے بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. سفینہ رضی اللہ عنہ, آپ نے نام سنا ہوگا شاید. سفینہ کے مطلب ہوتا ہے کشتی. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے. یہ صحابی ام سلمہ کے غلام تھے, ان کا نام بدل کر اللہ کے نبی نے سفینہ رکھا. ایک سفر میں تھے, صحابہ بوجھ اٹھانے میں تھک گئے. اللہ کے نبی نے کہا سفینہ چادر بچھاؤ. چادر بچھائے, آپ نے بہت سارا سامان دے دیا, کہا لاد لو. لاد دیے. اللہ کے نبی نے ایسی برکت کی دعا کی, کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اس دن 7-8 اونٹوں کا سامان بھی میرے اوپر لادا جاتا تو مجھ کو مشکل نہیں گزرتی. ایک سفر میں جا رہے تھے, کشتی میں بیٹھے, اچانک طوفان کی زد میں کشتی آئی, ایک پٹیا بچا, ایک تختہ بچا, ایک تختے پر بیٹھے طوفان کے جھونکوں نے ایک جنگل میں بیاباں میں لے کے گئے. دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر لائن جو ہوتا ہے نا, اس کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے. اجمت اسد, وہاں پر اس کی گفا ہے, لائن کی, ببر شیر کی گفا ہے. سامنے شیر کھانے کے لیے آیا کہ خود بخود نوالا میرے سامنے آ گیا. کیا ایمان, کیسی محبت, اللہ پر کیسا بھروسہ, اللہ اکبر. جیسے دیکھے کہ شیر ان کے سامنے آیا, ذرہ برابر بھی گھبراہٹ پریشانی نہیں. شیر کے ناموں میں سے ایک ابو الحارث ہے, اس کی کنیت. کہنے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جنگل کے بادشاہ تجھے پتا ہے میں کائنات کے بادشاہ, کائنات کے عظیم فاتح, کائنات کے عظیم مصلح رسول اللہ کا غلام ہوں. جیسے اس نے رسول اللہ کا نام سنا, صحابی کے الفاظ ہیں اور کوئی منگڑت نہیں, صحیح حدیث مستدرک کی, امام صحابی نے صحیح سند ذکر کیا. کہتے ہیں کہ وہ شیر ایسے ہونے لگا کہ جیسے میرے کاندھے پر مجھ کو کہہ رہا ہے چل تو راستہ بھٹک گیا ہے, میں تجھ کو راستے کا ایڈریس دیتا ہوں. اور راستے پر جب لایا, راستہ طے کرایا. کہتے ہیں فہمہما کأنہ یودعونی, وہ ہنہنایا, وہ چیخا, اس انداز میں بولا گویا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ حافظ, سلام علیکم, وہ مجھے الوداعی کلمات کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ایمان ایسا ہو جس دور میں آج کے معاشرے کے نوجوان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جوان, بوڑھے, مرد, عورتیں اپنے عقیدے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. دیکھیں کہ ببر شیر کے سامنے کس قدر استقامت, کس قدر اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل. یہ دنیا کی کسی انسان کے سامنے نہیں, ایک بے زبان مخلوق ہے, اس کے سامنے اپنے عقیدہ ایمان کا ثبوت پیش کرنا, یہ نوجوانوں کا وہ عظیم کردار ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جانے والا ہے. نوجوانوں کا عظیم کردار, چاہے کوئی بھی دور ہو, کیسے بھی حالات ہو, انسان اپنی عزت, اپنی ناموس کی حفاظت کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. برائی کے قریب جانا یہ نوجوانوں کا یا ایک شریف انسان کا کام نہیں ہو سکتا. صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ, آپ نے نام سنا ہوگا. واقعہ افک کر کے آپ اگر سرچ کریں گے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کی گئی, تو اس الزام میں جو نام تھا صفوان ابن معطل کا تھا. واقعہ لمبا ہے, صحیح بخاری کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر میں جاتے تو آگے پانی وغیرہ کی تلاشی کے لیے, پیچھے سامان یا کوئی چیز چھوٹ جائے اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا. اپنے پیچھے کا گرا پڑا سامان اٹھانے کے لیے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار قرارا. غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ ہے. صحابہ چلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ حاجت میں گئیں, قضاء حاجت کے لیے. ان کا ہار گر گیا, تلاش کرنے کے لیے گئی. ادھر صحابہ نے کجاوا اٹھایا اور
सफर शुरू हो गया। आयशा रज़ी अल्लाह ने वापस आई, जो देखा सब चले गए, कहने लगे कि उसी दरख्त के साए के नीचे लेट गई। उनको यकीन था कि अल्लाह के नबी जब अगली मंजिल में पड़ाव में देखेंगे नहीं है, अब किसी को भेजेंगे। सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु आए, जो देखा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां आराम कर रही हैं। पर्दे के पहले देखा था इसलिए पहचान गए, लेकिन नौजवानों क्या किरदार, क्या इज्जत नफ्स थी। कहती है फवल्लाहि मा कल्लमनी बिकलिमतिन, अल्लाह की कसम उस नौजवान ने एक लफ्ज मुझसे नहीं कहा। अम्मा क्यों रुक गई, कहां चली गई, क्या हुआ, क्या मामला, कुछ नहीं, बस जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसे कहा। कहती है कि उनके इन्ना लिल्लाह को सुनकर फौरन मैंने अपने कपड़े अपने ढाक लिया, उन्होंने ऊंट बैठाया, मैं बैठी और लेके निकल गए। इतना सवाब। देखो सहाबिया मोमिनों की मां उनकी इज्जत नफ्स के ताल्लुक से कह रही हैं, कसम खा के अल्लाह की कसम एक लफ्ज नहीं पूछा, ना कहा, कुछ नहीं, सिर्फ इन्ना लिल्लाह पढ़ा। और आगे चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बहुत सारे सहाबी, कई लोगों ने इस्लाम के पहले जो नेकी की उनकी पादाश में अल्लाह ने उनको दीन की तौफीक अता की। उस्मान इब्ने तलहा, उस्मान बिन तलहा बड़े जलील कदर सहाबी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत करने के लिए मदीना जा रही है, देखा अकेली खातून। बोले क्यों, कहां जा रही हो, कहा अपने शोहर के पास, कहा कोई साथी नहीं। 450 किलोमीटर, 5-10 मिनट का रास्ता नहीं, 450 किलोमीटर ऑटो का सफर, कितनी सऊबत, कितनी तकलीफ, सिर्फ इस वजह से कि कौम की बेटी अकेली तन्हा 450 किलोमीटर का सफर कैसे चले करेगी। ये कहने के ये जज्बा उनके दिल में आया, ऊंट की लगाम थाम लिया। उनके बारे में उम्मे सलमा की रिवायत कहती है, अल्लाह की कसम पूरे 450 किलोमीटर, एक महीने की मसाफत के जमाने में एक लफ्ज मुझसे उस्मान बिन तलहा ने नहीं कहा। जब हाजत की बारी आती मुझे उनको ऐसा महसूस होता तो ऊंट बिठा के दूर चले जाते। जब आराम करने की बारी आती उनको महसूस होता कि अब थक गए, आराम करना चाहिए, तो बिठा के दूर चले जाते। 450 किलोमीटर जब मदीना कुबा बस्ती में छोड़े, कहने लगे यहां आपके शौहर वापस चले गए। यही उनकी खूबियत थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कलीद बरदार हैं। आज भी खाने काबा की चाबी इन्हीं के घर में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे के मौके पर गए, आपने चाबी तलब की, इन्होंने चाबी देने से मना किया। आपने चाबी ली, चाबी लेने से जब देने से मना किया, आपने फरमाया ऐ उस्मान, एक वक्त ये आएगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूंगा वो दे दूंगा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सुलह हुदैबिया के मौके पर उस्मान को चाबी मांगा, आप अंदर गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, उसामा बिन ज़ैद आपके साथ थे, आपने चाबी ये कहते हुए दिया, खुज़हा खालिदतन तालिदतन ला याखुज़ुहा इल्ला सालिम, कि ऐ उस्मान ये चाबी पकड़ लो, अब से क़यामत तक, हमेशा हमेशा यानी क़यामत तक चाबी तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हारे हाथों में रहेगी। जो भी उस चाबी को छीनेगा वो जालिम होगा, गासिब होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी कितने बड़े शर्फ और कितने बड़े एजाज के हामिल हैं। अल्लाह ने इनके बारे में सूरह निसा की आयत नाजिल की कि रुद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ऐ नबी जिससे अमानत ली हो उसकी अमानत उसको वापस कर दो। और आगे चलो, और आगे चलिए। नौजवान हमेशा नौजवानों की जिंदगी में किरदार कि वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यही जिस उम्र में आज हमारे बच्चे रात रात भर फेसबुक यूट्यूब में लगे रहते हैं, अल्लाह के नबी के जमाने के सहाबा इस उम्र में बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों से टकराने के लिए हमेशा बेचैन और मुस्तरिब रहा करते थे। दुनिया के इस उम्मत के फिरौन का पता है? इस उम्मत का फिरौन अबू जहल था। उस अबू जहल इस उम्मत के फिरौन के कातिल कौन है? कौन है? माज और मौविज, 2 अंसारी बच्चे जिनकी उम्र क्या है? आप अगर बायोग्राफी में देखेंगे तो 13 से 14 बरस या 15 बरस की उम्र के बच्चे थे। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि ग़ज़वा उहद बदर के मौके पर एक बच्चा आया और बड़े उससे पूछने लगा, या अमी
दुल्लनी अला अबी जहलिन, अल्लाह चचा जान मुझे अबू जहल का ड्रेस तो बता दो, मैं पहचानता नहीं लेकिन देखना चाहता हूं अबू जहल कौन है। कहा क्या करोगे? कहा मैंने सुना है कि यसूबुन नबिया, वो रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, रसूलुल्लाह को गालियां देता है। ला युफारिकु सवादी सवादहु हत्ता यमूत अल-आजल मिन्ना, आज रब काबा की कसम है, आज मैं मरू रहूंगा या वो रहेगा, हम दो में दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, वो रहेगा या मैं रहूंगा तो वो नहीं, वो रहेगा तो मैं नहीं। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, दूसरे ने कहा या अमी दुल्लनी अला अबी जहल, चचा जान मुझे बता दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों ये सहाबा शेर की तरह, चीते की तरह लपके, और दोनों ने जो वार किया ना, सीरत निगारों ने लिखा है कि एक भाई ने ऐसा वार किया कि अबू जहल की पिंडली ऐसी उड़ के गई थी कि जैसे गिल्ली डंडे से पिटने के बाद जो उड़ती इस तरह दूर गई पिंडली। दोनों भाई तलवार लेके, खून में लगी हुई तलवार लेके रसूलुल्लाह की खिदमत में गए। अल्लाह के नबी ने पूछा मन कतला अबू जहलिन, ये बताओ कि अबू जहल को कत्ल कौन किया? एक कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने किया, दूसरा कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने कत्ल किया। रसूलुल्लाह रहमत रिसालत माब ने दोनों की तलवार देखा, आपने दोनों के जज्बों को सराहा, आपने फरमाया कतलहुमा जमीअन, तुम दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया। सुभान अल्लाह। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नौजवानों का किरदार आप देखें कि नौजवानों ने क्या कुछ नहीं किया। उक़बा बिन नाफ़े अल-फ़हरी रज़ी अल्लाह अन्हु, उक़बा बिन नाफ़े अल-फ़हरी जल्ल क़द्र सहाबी है, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में दूर दराज सफर करते हुए अफ्रीका के जंगल पहुंच गए, सब तरफ फतह किया, देखा जंगल है, इसके बाद आबादी नहीं। लोगों ने कहा आप यहां रात गुजारना चाहते हैं क्या? रात यहां गुजारना चाहते? बोले हाँ। बोले यहां मूसी जानवर है, शेर है, चीते हैं, फला है, आप यहां ना गुजारिए। आप अल इस्तिआब इब्न अब्दुल बर की किताब है, सीरत निगारों ने लिखा है कि अब्दुल्लाह उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी उस जंगल में जानवरों से खिताब करते हुए एक टीले पर खड़े हुए और ऐलान किया कि ए जंगल के जानवरों, हम रसूलुल्लाह के कासिद हैं, रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर यहां आए हैं और आज रात हम यहां रुकना चाहते हैं, यहां तुम इस जंगल को खाली कर दो। आप यकीन नहीं करेंगे, ये कोई किताबों की बनावटी बातें नहीं हैं, लेकिन सीरत निगारों ने लिखा है कि जानवर, शेर अपने बच्चे को, चीता अपने बच्चे को मुंह में दबाए हुए वो जंगल को खाली कर रहे हैं, इस वजह से कि रसूलुल्लाह के पैगाम के अलमबरदार यहां पर मौजूद है, यहां पर आए हैं। लिहाजा हालात हमारे लिए इस बात का सबक देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आपके सहाबा की जिंदगी को हम पढ़ें और उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को मशाले राह देने की कोशिश करें कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कुरान, यही सीरत, यही अहादीस सहाबा को सिखाई थी और उन्होंने वो दुनिया की पूरी, उस वक्त की दुनिया, आधी दुनिया में उन्होंने अपने सर बुलंदी का, अपने उरूज का तोती उनका बुलंद हुआ था। वजह क्या थी? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे अंदर भी असलाफ के किरदार को पैदा करने और अपने सलफ़ सालिहीन की जिंदगी को पढ़कर उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को मुनव्वर करके अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब जिंदगी बनाने की हर मुमकिन तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मरीजों को शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। अल्लाह जो बेघर है उनको घर अता फरमा, बेरोजगारों को अल्लाह हलाल रोजगार अता फरमा, बेदीनों को दीन की समझ अता फरमा दे। अल्लाह हम तमाम को दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाकर अल्लाह दुनिया में इज्जत और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला मरातिब में फाइज होने की सआदत अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.